معزز سامعین اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام ڈاکٹر محمد انور راؤ ہے. مجھے ورچوئل یونیورسٹی نے آپ کو ایک میتھمیٹکس کا کورس پڑھانے کی ذمہ داری دی ہے. اس کورس کا نام کیلکولس آف ملٹی ویریبل ہے. اس کا ریفرنس کوڈ میتھ 301 ہے. ہم یہ کورس 45 لیکچرز میں کور کریں گے. اب تک آپ کو اس کورس کے متعلق اسائنمنٹس وغیرہ مل چکی ہوں گی یا مل جائیں گی. اس میں ہم لیکچرز بھی کریں گے، اسائنمنٹس بھی دیں گے، مڈ ٹرم ٹیسٹ بھی ہوگا، فائنل ایگزام بھی ہوگا، اور آپ لوگوں کی کمیونیکیشن ہمارے ساتھ ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ میرے ساتھ الیکٹرانکلی ہوتی رہے گی. آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے وہ یہ ہیں: انٹروڈکشن ٹو کیلکولس، ریفرنس ایکسس سسٹم، کنسپٹ آف فنکشن. جہاں تک کیلکولس کے انٹروڈکشن کا تعلق ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی اسٹڈی ہے جو کہ ریٹ آف چینج کے متعلق ہے. دنیا میں ہر چیز کسی نہ کسی چیز پر ڈپینڈ کرتی ہے سوائے خدا کی ذات کے. جیسے کہ بچے اپنے والدین پر ڈپینڈ کرتے ہیں، اور والدین کی انکم اگر بڑھ جائے، ان کا لائف سٹائل بدل جائے، تو بچوں کے لائف سٹائل میں بھی چینج آ جاتی ہے. والیوم، پریشر اور ٹمپریچر پر ڈپینڈ کرتا ہے. ریونیو، نمبر آف کوانٹٹی سولڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو اس طریقے سے اگر جس پر ڈپینڈ کرتا ہے کوئی چیز، اگر اس میں چینج آ جائے تو ڈپینڈنٹ میں بھی چینج آتی ہے. تو ریٹ آف چینج آف ڈپینڈنٹ ود رسپیکٹ ٹو انڈیپینڈنٹ، اس اسٹڈی کو ہم ڈفرینشیل کیلکولس کہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کا ریورس، کہ اگر ہمیں کسی چیز کا ڈیریویٹو معلوم ہو تو اس کا فنکشن، کہ کس فنکشن کا یہ ڈیریویٹو ہے، اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے. میتھمیٹکس کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر ہم نے ایڈیشن پڑھی ہے تو سبٹریکشن بھی پڑھتے ہیں، ملٹیپلیکیشن پڑھی ہے تو ڈوین بھی پڑھتے ہیں، لاگرتھم پڑھی ہے تو اینٹی لاگرتھم بھی پڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہمیں ڈیریویشن آتی ہے تو ہمیں اینٹی ڈیریویشن یعنی کہ انٹیگریشن بھی آنی چاہیے. انٹیگریشن ہمیں ایریا معلوم کرنے کے لیے، خصوصاً ارریگولر شیپ کا، یا آرک لینتھ معلوم کرنے کے لیے، یا اور کسی سمیشن کے لیے استعمال میں آتی ہے. یہ باتیں جو ہم نے زبانی کی ہے، آئیے ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں، لکھ کے بات کرتے ہیں تاکہ یہ آپ کے لیے ریکارڈ رہیں، اور آپ جب کسی سے بات کرنا چاہیں کہ کیلکولس کیا ہوتی ہے اور کس کام آتی ہے، ایسا ہی نہیں کہ آپ صرف یہی جانتے رہیں کہ ڈی وائی ڈی ایکس یہی کرتے رہیں، بلکہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس کا استعمال کیا ہے، یہ کس کام آئے گی، تو آپ کسی کو آسان طریقے سے جواب دے سکیں. اس کے لیے ہم سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. کیلکولس is the mathematical tool used to analyze change in physical quantities. جیسا کہ میں نے بات کی، calculus is also mathematics of motion and change. Where there is motion or growth, where variable forces are at work producing acceleration, calculus is right mathematics to apply. Differential calculus deals with the problem of finding rate of change, slope of curve.
velocities and acceleration of moving bodies, firing angles that give cannon their maximum range. یہ کینن جو آپ توپ سے گولا پھینکتے ہیں، کس ٹارگٹ پہ جانا چاہیے، اس کو کیا پاتھ لینا چاہیے، اس کی کیا رینج ہونی چاہیے، یہ تمام باتیں ہم ان تمام چیزوں کی کیلکولیشن ہم کیلکولس سے کرتے ہیں. دا ٹائم وین پلینٹس وڈ کلوزسٹ ٹوگیدر فاردسٹ اپارٹ، کہ کس وقت یہ ہمارے پاس پلینٹس نزدیک آتے ہیں یا دور جاتے ہیں، یہ اسٹرانومی کی اسٹڈی کے اندر بھی کیلکولس بہت استعمال ہوتی ہے. انٹیگرل کیلکولس ڈیلز ود دا پرابلم آف ڈیٹرمائننگ اے فنکشن فرام انفارمیشن اباؤٹ اٹس ریٹ آف چینج. ظاہر ہے کہ یہ اس کا اینٹی ڈیریویشنز ہے، اس کا انورس ہے کہ ریٹ آف چینج ہمیں معلوم ہو تو فنکشن ہمیں کیسے معلوم کرنا ہے، یہ ہماری انٹیگریشن کا استعمال ہوگا. انٹیگرل کیلکولس enable us to calculate length of curves, to find areas of irregular region in plane. یہ دیکھیے جہاں تک ہمارے پاس ریگولر ریجن ہے، ریگولر ریجن سے مراد میری یہ ہے کہ ان کی باؤنڈری اسٹریٹ لائن ہو، تو ان کا ایریا ہم بڑی آسانی سے ایلیمنٹری جیومیٹری سے معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی ہمارے پاس ایسی انکلوزڈ فگر ہے جس کی کہ باؤنڈری اسٹریٹ لائن ہے، ان کو ہم ٹرائنگل کے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور ٹرائنگل کا ایریا معلوم کرنا تو لوگ بہت پہلے سے جانتے ہیں، اور ان تمام ایریاز کو جمع کر کے ہم اس کا ایریا معلوم کر سکتے ہیں. لیکن ایسی فگر جہاں ہمارے پاس یہ ارریگولر شیپ ہو، اس کے ایجز ارریگولر ہو، وہاں پر یہ انٹیگرل کیلکولس ہماری ہیلپ کرے گی. اس کے علاوہ ٹو فائنڈ دا والیوم اینڈ ماسز آف آربیٹری سالڈس، یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ والیوم ایسی سالڈ فگرز کا جن کے ایجز جو ہیں وہ اسٹریٹ لائن ہیں، ہم بڑی آسانی سے جیومیٹری سے، سمپل جیومیٹری سے، ایلیمنٹری جیومیٹری سے معلوم کر سکتے ہیں. لیکن ایسے والیوم جن کے کی باؤنڈریز کروڈ ہیں، ریگولر نہیں ہیں، ان کے لیے ہماری ایلیمنٹری جیومیٹری وہاں آ کر فیل ہو جاتی ہے. تو ہمیں کوئی ایسا ٹول چاہیے تھا جس کی استعمال کر کے ہم ان ارریگولر سالڈز کا والیوم معلوم کر سکیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس انٹیگرل کیلکولس استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ ٹو کیلکولیٹ دا فیوچر لوکیشن آف اے باڈی فرام اٹس پریزنٹ پوزیشن اینڈ نالج آف دا فورسز ایکٹنگ آن اٹ. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ہم اس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں. اس تمام اسٹڈیز کے لیے ہمیں ریئل نمبرز کی ضرورت ہوگی. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ریئل نمبرز کیا ہوتے ہیں، انٹرمیڈیٹ میں بھی آپ کو معلوم ہے، اس کے علاوہ آپ نے کیلون میں بھی پڑھا ہے. لیکن میرا تجربہ ہے کہ ریئل نمبرز کی اصل سینس اکثر لوگوں کو بھول جاتی ہے. میں نے بہت سی دفعہ یہ کوشچن اسٹوڈنٹ سے کیا ہے کہ 2 اور 7 کے درمیان کتنے ریئل نمبر ہیں، تو بہت کم لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 5 ہے، 4 ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ریئل نمبرز کی بات کر رہے ہیں، انٹیجر کی بات نہیں کر رہے. تو لہذا ریئل نمبرز کے متعلق میں کچھ بات کروں گا، وہ کہ بڑی ایلیمنٹری بات ہے، لیکن ہمارے یہ کچھ کام آئے گی. اس کے متعلق میں کچھ بات کروں گا. نمبر سسٹم آپ جانتے ہیں، سب سے پہلے انسان کو گنتی کی ضرورت پڑی، تو اس میں یہ 1 2 3 4 5 6 7 جس کو کہ آپ نیچرل نمبر کہتے ہیں یا پازیٹیو انٹیجر کہتے ہیں، اس کا استعمال شروع ہوا. اس کے بعد ڈائریکشن کی بات آئی، ویلوسٹیز کی بات آئی، ایکسلریشن کی بات آئی، ٹیمپریچر کی بات آئی. تو ہمیں نیگیٹو نمبر کی ضرورت محسوس ہوئی. لہذا یہ نیگیٹو انٹیجر -1
-2, -3 اینڈ سو آن، یہ ہم نے معلوم کیے. اس کے علاوہ 0 کہ ہمارے پاس 2 میں سے 2 سبٹریکٹ کریں تو کیا بچ گیا، تو اس کے لیے ہمیں ایک سمبل کی ضرورت تھی، تو ہم نے 0 کا سمبل استعمال کیا. یہ تمام نمبرز پازیٹیو انٹیجر، نیگیٹو انٹیجر، 0 یہ سیٹ آف آل انٹیجر کہلائے گا. پھر اس کے بعد ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں آدھا کلو گوشت لینا ہے، 1/4 کوئی سبزی لینی ہے، یا قربانی میں 7واں حصہ لینا ہے. تو حصے کی بات ہوئی جو کہ مکمل نہ ہو یا مکمل ہو، جیسے کہ 2.5 کلو کوئی چیز لینی ہے، 2.5، تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی. یہ چیز ہمیں کس طریقے سے ملی کہ ہم نے پی اور کیو کے فارم کے نمبرز، جس میں پی نیومینیٹر اور کیو ڈینومینیٹر، کیو کو 0 نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میتھمیٹکس میں 0 سے ڈویژن الاؤڈ نہیں ہے. تو ایسے تمام نمبرز پی اور کیو کے فارم کے، جہاں نیومینیٹر پی بھی انٹیجر ہے اور ڈینومینیٹر کیو وہ بھی انٹیجر ہے، ماں سوائے کیو کہ 0 نہیں ہونا چاہیے، تو اس قسم کے تمام اعداد یہ ریشنل نمبر کہلائے. یہ ریشنل نمبر جو ہیں، ان کو اگر ہم ڈیسیمل سسٹم میں کنورٹ کریں تو یہ یا تو ہمارا یہ ڈیسیمل سسٹم ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے، یا ایک خاص پیٹرن سے ریپیٹیشن شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایسے نمبر بھی دیکھنے کو ملے جو کہ پی اور کیو کے فارم کے نہیں تھے. مثال کے طور پہ √2، اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں کسی بھی کیلکولیٹر سے، تو اس کا ڈیسیمل سسٹم جو ہے نہ ہی تو ٹرمینیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں ریپیٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے. تو لہذا ایسا نمبر ملا جو کہ ریشنل نہیں تھا. ایسے نمبر ہم نے ان کو ارریشنل کہہ دیا. یہ دیکھیے کہ جو ریشنل ہے وہ ارریشنل نہیں ہو سکتا، جو ارریشنل ہے وہ ریشنل نہیں ہو سکتا. جیومیٹری میں اس کی مثال ہمارے پاس بڑا مشہور نمبر پائی ہے. پائی ارریشنل نمبر ہے. شاید آپ یہ سوچتے ہوں کہ پائی تو 22/7 ہوتا ہے، اور 22/7 جو ہے یہ خاصا پی اور کیو کی فارم کا ہے، تو اس کو تو ریشنل ہونا چاہیے، لیکن یہ ریشنل نہیں ہے. 22/7 اصل میں یہ پائی کی ریشنل اپروکسیمیشن ہے. یہ پائی کیا ہے آپ جانتے ہیں، اس کا تعلق جیومیٹری سے ہے. کسی بھی سرکل کے سرکمفرنس کی ریشو اس کے ڈائی میٹر سے لی جائے تو جو نمبر حاصل ہوتا ہے اس کو ہم پائی کہتے ہیں، اور یہ ارریشنل نمبر ہے. لیکن اس کے قریب ترین جو ریشنل نمبر ہے وہ 22/7 ہم لیتے ہیں. یہ سیٹ آف ریشنل نمبر اور سیٹ آف ارریشنل نمبر دونوں کو اگر ہم ملا دیں تو یہ تمام ہمارے پاس سیٹ آف ریئل نمبر بن جاتا ہے. اس میں دیکھیے آپ کہ اس میں ہمارے پاس تمام انٹیجر ہیں. ہر انٹیجر بھی ریشنل نمبر ہوتا ہے. اگر اے ہمارے پاس کوئی انٹیجر ہے تو اے کو ہم لکھ سکتے ہیں a/1. اس کا ڈینومینیٹر 1 ہوگا، تو لہذا اے جو ہے، جو انٹیجر ہے، وہ ریشنل بھی ہے. سو ایوری انٹیجر از اے ریشنل نمبر. سو انٹیجر جو ہیں تمام یہ بھی ریئل نمبر ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس تمام پازیٹیو انٹیجر، تمام نیگیٹو انٹیجر، 0، تمام وہ نمبر جو کہ پی اور کیو کے فارم ہیں، اور تمام وہ جو کہ پی اور کیو کے فارم نہیں ہیں، یعنی کہ ریشنل اور ارریشنل، تمام یہ ریئل نمبرز ہوں گے. دیکھیے ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے. یہ وہی نمبرز ہیں جو کہ آپ اسکول میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں. آپ کی پہلی جماعت سے لے کر اور 10ویں جماعت تک جن نمبروں کے ساتھ آپ نے میتھمیٹکس کیا ہے، بڑی سمپل طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں
کہ وہ تمام نمبر جو ہیں وہ ریئل نمبر ہیں. آپ نے انٹیجر سے اس کو استعمال کیا, نیگیٹو انٹیجر کو استعمال کیا, آپ نے فریکشنز کو استعمال کیا, آپ نے سرڈز یعنی کہ اسکوائر روٹ وغیرہ کی تمام نمبر کو استعمال کیا, تو میٹرک تک آپ ریئل نمبرز کو استعمال کرتے رہے ہیں, اور اب بھی ہم یہی کریں گے. حالانکہ آگے چل کے انٹرمیڈیٹ میں آپ نے کمپلیکس نمبر بھی پڑھے ہوں گے, لیکن ہمارا یہ کیلکولس جو ہے یہ ریئل نمبر سسٹم پر ہی ڈپینڈ کرے گا. یہ ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے ریئل نمبر سسٹم کو اچھی طریقے سے جان لینا. اب اس کی جیومیٹریکل ریپرزنٹیشن کیا ہو سکتی ہے, یہ ایک ہم سلائیڈ پر چلتے ہیں, وہاں پر آپ کو ایک لائن نظر آئے گی. یہ دیکھیے اسٹریٹ لائن. اسٹریٹ لائن کی بڑی خوبی ہے, اس کی وہی خوبی ہے جو کہ ریئل نمبر سیٹ کی ہے. اس میں ایک پوائنٹ کو اگر ہم ریفرنس مان لیں جیسے کہ او, اور اس سے برابر یونٹ کے فاصلے پر ہم انٹیجرز اس کو مارک کر سکتے ہیں, رائٹ ہینڈ ڈائریکشنز کو پازیٹیو, لیفٹ ہینڈ ڈائریکشن کو نیگیٹو. تو اس طریقے سے ہمارے پاس تمام انٹیجر کی مارکنگ ہو سکتی ہے. اب رہا یہ کہ ہاف کہاں ہے, تو ظاہر ہے 0 اور 1 کے درمیان کا پوائنٹ ہاف ہوگا. ارریشنل نمبرز اسکوائر روٹ کہاں ہے, ڈیفینیٹلی یہ ہمارے پاس 1 اور 2 کے درمیان میں ہوگا. 2.5 کہاں ہے, تو ظاہر ہے 2 اور 3 کے درمیان کا پوائنٹ 2.5 ہوگا. کیا دیکھ رہے ہیں ہم کہ ریئل نمبر کیسا بھی ہے, چاہے وہ انٹیجر ہے, چاہے وہ ریشنل ہے, چاہے وہ ارریشنل ہے, اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی پوائنٹ لائن پر موجود ہے. اس کو ہم سیٹ تھیوری میں یہ کہتے ہیں کہ دیر از اے 1-to-1 کورسپونڈنس بٹوین دا سیٹ آف ریئل نمبرز اینڈ بٹوین دا سیٹ آف پوائنٹس. اب یہ دیکھیے جو ہمارا پہلا کوشچن یہ تھا کہ 2 اور 7 کے درمیان کتنے ریئل نمبرز ہیں, تو اصل میں یہ کوشچن کس میں بدل گیا, کہ اس میں بدل گیا کہ وہ پوائنٹ جو کہ 2 کو ظاہر کر رہا ہے اور وہ پوائنٹ جو کہ 7 کو ظاہر کر رہا ہے, ان کے درمیان کتنے پوائنٹ ہیں. پوائنٹ کو آپ جانتے ہیں کہ ڈائمینشن لیس ہوتا ہے, اس کی کوئی ڈائمینشن نہیں ہوتی, تو لہذا ان 2 پوائنٹ کے درمیان کتنے پوائنٹ ہو سکتے ہیں, انفائنائٹ. تو ہمارا جواب کیا آیا کہ ہمارے پاس 2 اور 7 کے درمیان انفائنائٹ ریئل نمبرز ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 1 سے پہلے کیا ہوگا, 0.9 ہوگا, 0.99 ہوگا, 0.999 ہوگا, کیا ہوگا. تو لہذا اس کی کوئی حد نہیں. ان فیکٹ ہر 2 ریئل نمبر کے درمیان انفائنائٹ ریئل نمبرز ہوتے ہیں. Now students, I give you the decimal representation of real numbers. Just I have talked about it, that you can recognize the rational and irrational number by its decimal representation. So look at the slide. Here we have the heading decimal representation of real numbers. For rational numbers which are non-terminating but repeating, for example 4/3 is equal to 1.33 and so on. Here you can see that 4/3 is a number of the type pure Q, so it is a rational number, and if we find its decimal representation, so after 1 and after decimal the repetition starts, and here 3 repeats. We have a notation for it, and that is 4/3 is equal to 1.3 bar. This bar means that 3 is repeating. Next, 3 over 11 is decimal representation. Please, you can find it by working it by hand or by calculator, and you will see that 3 over 11 is equal to 0.272727 and so on. So here 27 repeats, which also can be written as
27 bar. This is the short notation for that decimal representation where 27 is reoccurring. So 27 bar means that 27 repeats. Now next, 5/7 and its decimal representation you can see is equal to 0.714285714285714285, and here you see that 714285, this group of digits repeats again and again. And also, as I said, that this can be written as 0.714285 under bar. So, and next, that is 22/7, and if you see that it will be equal to 3 point and the repetition of 142857, this group of digits will repeat again and again. So what we see, that if we have a rational number, its decimal representation, either it terminates or it starts repeating. This is the case where the decimal representation start repetition. And next, those rational numbers where the decimal representation terminates. For example, you can see on the slide here 1/2, which is equal to 0.5000 and so on. So 0 is repeating, and you know this can be written as 1/2 is equal to 0.5. Next, 12/4, it is equal to 3.000, so on. So 0 is repeating, and we can write in short 12/4 is equal to 3. Next, 8/25, which is equal to 0.32000 and so on, and which can be written as that 8/25 is equal to 0.32. Please note here that for terminating case there is a repetition, but the 0 is the digit which is repeating, so we can write it in the short form. So we note here that the rational numbers are of the form whose decimal representation either terminates or start repetition. Now, for irrational number. For irrational number, always it is the decimal representation is either it is non-terminating and not repeating. There is no termination and there is no repetition. For example, you can see on the screen this number 0.101001000100001, and you can see here there is a no repetition. First of all, there is a 10 between 2 1, and there is a 20 between 2 1s, and there are 30 between 2 1, and so on, but repetition does not start. So it is an irrational number. This is the representation of an irrational number in decimal form. For pi, which is in fact a geometrical number, that is the ratio of a circumference to a diameter of a circle, and its approximate value I have written 3.14159265358979323846. This we have calculated up to 20 decimal places. Even if you go further, you will not find any pattern here. It will never terminate and nor start repeating. So this is pi is an irrational number.
But 22/7, which you are told in your early classes that the value of the pi is 22/7, that is just a rational approximation of pi, and you have seen already that 22/7 is in fact is equal to 3 point and the repetition of the block 142857. And now we are moving to our next topic, that is reference axis. کسی بھی جگہ کی پوزیشن معلوم کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ریفرنس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسا کہ اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں اور کسی فارنر کو بتانا چاہیں کہ لاہور کہاں ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ پاکستان میں ہے، اور پاکستان کہاں ہے کہ وہ ایشیا میں ہے. تو کوئی نہ کوئی ریفرنس کی ضرورت ہوتی ہے. جیومیٹری میں ہم اس قسم کے ریفرنس ایکسس کی بات کریں گے تو سب سے پہلے اگر ہمارے پاس صرف ایک لائن ہے اور لائن سے باہر نہیں جانا، اور ہماری دنیا جو ہے وہ صرف لائن تک محدود ہے، یعنی کہ ایک ہی ڈائمینشن ہے، تو اس میں ہمیں صرف ایک ریئل نمبر کی ضرورت ہوگی. اگر ہمارے پاس یہ او جو ہے یہ ہمارا ریفرنس پوائنٹ ہے تو اس میں ہم پازیٹیو ڈائریکشن میں اگر 2 یونٹس کے فاصلے پر ہیں تو اس پوائنٹ کا کوآرڈینیٹ 2 ہوگا، اور یہی 2 جو ہے یہ کافی ہے اس پوائنٹ کو ظاہر کرنے کے لیے. 2 ریئل نمبر کی ضرورت نہیں ہوگی، ایک ہی کافی ہے. اس میں صرف لینتھ ہے، لمبائی ہے، اور کچھ نہیں ہے، چوڑائی نہیں ہے. لیکن اگر ہم پلین میں آ جائیں تو ایک کوآرڈینیٹ ایک نمبر سے بات نہیں بنے گی. اس کی پوزیشن کو فکس کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے، اس کا تعین کرنے کے لیے ہمیں 2 لائنوں کی ضرورت پڑتی ہے. ان 2 لائنوں کو ہم آپ جانتے ہیں ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کہتے ہیں. یہ ایک دوسرے کو ایٹ رائٹ اینگل میٹ کرتے ہیں، اور جہاں میٹ کرتے ہیں اس کو ہم اوریجن کہتے ہیں. اس طریقے سے ہم ایک پلین کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں: فرسٹ کوارڈنٹ، سیکنڈ کوارڈنٹ، اور تھرڈ کوارڈنٹ، فورتھ کوارڈنٹ. دیکھیے کہ ہمارے پاس ایک ایکس کی پازیٹیو ڈائریکشن ہے اور اس کے اپوزٹ اس کی نیگیٹو ڈائریکشن ہے. اسی طریقے سے وائی ایکسس کی ایک پازیٹیو ڈائریکشن ہے اور اس کے اپوزٹ نیگیٹو ڈائریکشن ہے. آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ کوارڈنٹ میں دونوں سائن ایکس کوآرڈینیٹ کے بھی اور وائی کوآرڈینیٹ کے بھی پازیٹیو ہوتے ہیں. سیکنڈ کوارڈنٹ میں ایکس نیگیٹو ہو جائے گا اور وائی پازیٹیو. تھرڈ کوارڈنٹ میں ایکس بھی نیگیٹو، وائی بھی نیگیٹو، اور فورتھ کوارڈنٹ میں ایکس پازیٹیو اور وائی نیگیٹو. اس طریقے سے ہم کسی پوائنٹ کو، کوئی بھی پوائنٹ ہو، اس کو ہم کوآرڈینیٹ سے ظاہر کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے کہ ہمیں ایک پوائنٹ پی نظر آ رہا ہے، یہ کہاں پر واقع ہے. اس کے لیے ہمیں یہ ضرورت ہے کہ پی کا فاصلہ ایکس ایکسس سے کتنا ہے. اگر وہ بی ہے تو اس کا وائی کوآرڈینیٹ بی ہو جائے گا، اور پی کا فاصلہ وائی ایکسس سے کتنا ہے، اگر وہ اے ہے تو اس کا ایکس کوآرڈینیٹ اے ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ہمیں 2 ریئل نمبر کی ضرورت پڑی، اور یہ ایک آرڈرڈ پیئر ہے. آرڈرڈ پیئر اس لیے کہ اس میں ایک ترتیب ہے کہ ایکس کوآرڈینیٹ پہلے آتا ہے اور وائی کوآرڈینیٹ بعد میں آتا ہے. اب کوئی بھی پوائنٹ اس پلین کا ہے، اس کے کوئی نہ کوئی کوآرڈینیٹس ہوں گے، وہ چاہے دونوں پازیٹیو ہوں یا دونوں نیگیٹو ہوں. یعنی ہر پوائنٹس کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایک آرڈرڈ پیئر ہوگا، اور اسی طریقے سے ہر آرڈرڈ پیئر کے لیے ہمارے پاس ایک پلین کا پوائنٹ ہوگا. تو اس طریقے سے پوائنٹس آف پلین اور ان آرڈرڈ پیئرز میں 1 to 1 کی کورسپونڈنس ہوتی ہے. یہ تمام جیومیٹری آپ کر چکے ہیں، جانتے ہیں. لیکن ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں تو لمبائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے، اور موٹائی بھی ہے. اصل میں ہم 3 ڈائمینشنل اسپیس میں رہتے ہیں. اس میں ہم
کیسے اپنے پوائنٹ کو فکس کریں، کیا کرنا چاہیے ہمیں. تو اس کے لیے ہم 3 پلینز لیتے ہیں اور ان 3 پلینز کو ہم ایٹ رائٹ اینگل پہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیے کہ میں نے ایک ماڈل بنایا ہے. اس میں آپ کو 3 پلینز نظر آ رہی ہوں گی. ایک یہ ہاریزنٹل پلین ہے اور 2 ورٹیکل پلین ہیں. ایک یہ ورٹیکل پلین ہے اور ایک یہ ورٹیکل پلین ہے. سو ہمارے پاس یہ تینوں پلین ایک دوسرے پر ایٹ رائٹ اینگل ہیں. 2 پلین ایک دوسرے کو جب قطع کرتی ہیں تو وہ ایک لائن ملتی ہے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ ایکس ایکسس بن جاتا ہے اور یہ وائی ایکسس بن جاتا ہے, یہ زیڈ ایکسس بن جاتا ہے. یہ پلین جو کہ ہاریزنٹل پلین ہے جس میں ایکس ایکسس اور وائی ایکسس لائی کرتا ہے, اس کو ہم ایکس وائی پلین کہیں گے. اور یہ پلین جس میں ہمارا یہ وائی ایکسس اور زیڈ ایکسس لائی کرتا ہے, اس کو وائی زیڈ پلین کہیں گے. اور یہ پلین جس میں یہ زیڈ ایکسس اور ایکس ایکسس لائی کرتا ہے, اس کو ہم ایکس زیڈ پلین کہیں گے. ڈائریکشن کے متعلق یہ ہے کہ وہی رائٹ ہینڈ سکرو والا رول ہے کہ اگر ہم اینٹی کلاک وائز ٹرن کریں تو یہ ڈائریکشن بنتی ہے. تو یہ ڈائریکشن زیڈ ایکسس کی پازیٹیو کہلائے گی اور یہ ڈائریکشن ایکس ایکسس کی پازیٹیو کہلائے گی اور یہ ڈائریکشن وائی ایکسس کی پازیٹیو کہلائے گی. اور ڈیفینیٹلی ان کی اپوزٹ جو ڈائریکشن ہوگی وہ نیگیٹو ہوگی. دیکھیے ہم نے اس پوری اسپیس کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ ہاریزنٹل پلین کے اوپر یہ 4 حصے ہیں, 4 آکٹینٹ ہیں, اور ہاریزنٹل پلین کے نیچے 4 آکٹینٹ ہیں. تو ٹوٹل ہمارے پاس یہ 8 آکٹینٹ ہوں گے اور ان میں کوآرڈینیٹس کے سائن مختلف ہوں گے. یہ جو ہمارے پاس, اس کو ہم فرسٹ آکٹینٹ کہیں گے, اس کو سیکنڈ آکٹینٹ کہیں گے, اس کو تھرڈ آکٹینٹ کہیں گے, اس کو فورتھ آکٹینٹ کہیں گے. اسی طریقے سے یہ 5th آکٹینٹ ہوگا, یہ 6th آکٹینٹ ہوگا, یہ 7th آکٹینٹ ہوگا اور یہ 8th آکٹینٹ ہوگا. آئیے ہم سلائیڈ پر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے پاس یہ مختلف آکٹینٹ میں مختلف سائنز ہوتی ہیں. فرسٹ آکٹینٹ میں ایکس وائی زیڈ تمام پازیٹیو, سیکنڈ آکٹینٹ میں ایکس نیگیٹو, وائی پازیٹیو اور زیڈ پازیٹیو. تھرڈ آکٹینٹ میں ایکس نیگیٹو, وائی نیگیٹو, زیڈ پازیٹیو. اور فورتھ آکٹینٹ میں ایکس پازیٹیو, وائی نیگیٹو اور زیڈ پازیٹیو. یہ وہ تمام آکٹینٹ ہیں جو کہ ہاریزنٹل پلین کے اوپر واقع ہیں. کیونکہ ہاریزنٹل کے اوپر واقع ہیں, ڈیفینیٹلی یہاں ہمارا زیڈ جو ہوگا وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوگا. اور باقی اسی طریقے سے سائن جو کہ آپ جانتے ہیں پلین میں فرسٹ کوارڈنٹ میں پلس پلس اور سیکنڈ کوارڈنٹ میں مائنس پلس اور تھرڈ کوارڈنٹ میں مائنس مائنس اور فورتھ کوارڈنٹ میں پلس مائنس ہوتا ہے. اس طریقے سے ہمارے پاس اوپر والے 4 آکٹینٹ میں سائن کا ہمیں پتہ چل گیا. اب نیچے والے 4 آکٹینٹ میں ڈیفینیٹلی زیڈ جو ہے وہ نیگیٹو ہوگا اور باقی ایکس کوآرڈینیٹ اور وائی کوآرڈینیٹ کی علامتیں ویسی ہی رہیں گی. تو لہذا 5th کوارڈنٹ میں جو کہ بالکل فرسٹ آکٹینٹ کے بالکل نیچے 5th آکٹینٹ ہے اور سیکنڈ آکٹینٹ کے نیچے 6th آکٹینٹ ہے اور تھرڈ آکٹینٹ کے نیچے 7th آکٹینٹ ہے اور 4th آکٹینٹ کے نیچے 8th آکٹینٹ ہے. سو ہمارے پاس اس طریقے سے کوئی بھی پوائنٹ اگر ہمارے پاس اسپیس میں موجود ہے تو اس کو ہم لوکیٹ کر سکتے ہیں. یہ تو ماڈل تھے, لیکن پیپر پر کام کرتے وقت
ہم ظاہر ہے کہ اس قسم کے ماڈل نہیں بنا سکتے، تو ہم آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم یہ ریفرنس ایکسس سسٹم ہم بناتے ہیں. سب سے پہلے لائن ہے جو کہ 1 ڈائمینشنل ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ یہ ہمارے پاس پلین کے 4 حصے ہیں، اور پھر یہ 3 ڈائمینشن میں ہمارے پاس ایکس ایکسس، وائی ایکسس اور زیڈ ایکسس ہے. یہاں پر ساتھ ہی آپ کو 8 پوائنٹس نظر آ رہے ہیں جو کہ اپنے سائنس کے حساب سے ڈفرنٹ کوآرڈینیٹ میں لائی کرتے ہیں. اس سلائیڈ میں ہمیں صرف پازیٹیو آکٹیٹ نظر آ رہا ہے. یہ ایک پیرالوپیپڈ ہے جس کے 8 کارنرز ہیں. ایک کارنر ہمارے پاس اوریجن پر ہے. اس اوریجن کے کوآرڈینیٹ 0 0 0 ہوں گے، اور ایک کارنر ایکس ایکسس پر ہے. اس کے کوآرڈینیٹ ایکس 0 0 ہوں گے، اور ایک کارنر ایکس وائی پلین میں ہے. اس کے کوآرڈینیٹس ایکس وائی 0 ہوں گے. ایک کارنر وائی ایکسس پہ ہے جس کے کوآرڈینیٹ 0 وائی 0 ہوں گے. ایک کارنر ہمارا وائی زیڈ پلین میں ہے جس کے کوآرڈینیٹس 0 وائی زیڈ ہوں گے، اور یہ کارنر جو ایکس زیڈ پلین میں واقع ہے اس کے کوآرڈینیٹ ایکس 0 زیڈ ہوں گے. اب یہ ڈائیگونل او پی جو ہے، اس پہ جو یہ پی کارنر ہے اس کے کوآرڈینیٹ ایکس وائی زیڈ ہوں گے. اب ہمارا اگلا ٹاپک فنکشن کے متعلق ہے. فنکشن آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ریویژن کے طور پر ہم فنکشن کے متعلق بھی کچھ باتیں کریں گے. فنکشن ایک سیٹ اے سے اور دوسرے سیٹ بی میں ایک ایسی ریلیشن ہے جو کہ اے کے ہر ایلیمنٹس کے ساتھ بی کا ایک یونیک ایلیمنٹ اسائن کرتا ہے. اس کو ہم فنکشن کہتے ہیں. یہ جو اے سیٹ ہے اس کو ہم فنکشن کی ڈومین کہیں گے، اور جو بی سیٹ ہے اس کو فنکشن کی ہم کو ڈومین کہتے ہیں. اس میں خاص بات یہ ہے کہ ڈومین کے بہت سارے ایلیمنٹ کو ڈومین کے ایک ایلیمنٹ پر جا سکتے ہیں، لیکن ڈومین کا ایک ایلیمنٹ کو ڈومین کے بہت سارے ایلیمنٹ پر نہیں جا سکتا. ایسی ریلیشنز کو ہم فنکشن کہتے ہیں، اور اس میں اگر ہمارے پاس ڈومین کا ایکس کو ڈومین کے وائی میں جائے تو وائی جو ہے وہ ایکس کا امیج کہلاتا ہے، اور اس کو ہم وائی از اکول ٹو ایف ایکس لکھتے ہیں. کوئی فنکشن 1 کہلاتا ہے اگر ڈسٹنکٹ ایلیمنٹس ڈومین کے ڈسٹنکٹ ایلیمنٹس کے امیجز ڈسٹنکٹ ہوں، اور وہ آن ٹو کہلاتا ہے اگر کو ڈومین کے تمام ایلیمنٹ ڈومین کے کسی نہ کسی ایلیمنٹ کا امیج ہوں. اور اگر کوئی فنکشن 1 بھی ہے اور آن ٹو بھی ہے تو 1 to 1 کورسپونڈنس کہلاتی ہے. فنکشن کی مثال ہم اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر کالج کی لیب ہے، اس میں 60 کمپیوٹرز ہیں اور 30 اسٹوڈنٹس ہیں. اب ہم 30 کمپیوٹرز کو ایلوکیٹ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ 30 کمپیوٹرز ہم بچا کے رکھنا چاہتے ہیں. تو 30 اسٹوڈنٹس کے حصے میں 30 کمپیوٹرز آ جائیں گے، ہر ایک کے حصے میں ایک ایک آئے گا، اور 30 کمپیوٹر بے شک بچے رہیں گے، لیکن 2 مختلف اسٹوڈنٹس کے حصے میں 2 مختلف کمپیوٹر آئیں گے. یہ مثال 1 فنکشن کی ہے. لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ 30 اسٹوڈنٹس ہوں اور 15 کمپیوٹر ہوں، اور ایک کمپیوٹر کے اوپر 2 اسٹوڈنٹس کو بٹھا دیا جائے، تو اس طریقے سے ہمارے تمام کمپیوٹر کنزیوم ہو جائیں گے، اور یہ اس فنکشن کی مثال ہوگی جو کہ آن ٹو ہوگا. لیکن اگر ہمارے پاس 60 بچے ہوں اور 60 کمپیوٹرز ہوں تو ہر ایک کے حصے میں ایک ایک کمپیوٹر آ جائے، تو یہ مثال ہوگی 1 to 1
اینڈ آن ٹو فنکشن کی، جس کو ہم 1-to-1 کورسپونڈنس کہیں گے. ہسٹوریکلی the term function denotes the dependence of one quantity on other quantity. If we say x as independent quantity and y as dependent quantity, then we denote it y is equal to fx. For example, the equation y is equal to 2x defines y as a function of x, because each value assigned to x determine unique value of y. Example of functions: we have the area of a circle depends upon its radius r by the equation a is equal to pi r square. So we say that a is a function of r. The volume of a cube depends upon the length of the side x by the equation v is equal to x cube. So we say that y is a function of x. The velocity v of a ball falling freely in the Earth's gravitational field increases with the time until it hits the ground. So we say that v is a function of t. In a bacteria culture, the number n of present after 1 day of growth depends upon the number n of bacteria present initially. So we say that n is a function of n, small n. Now we give you an example of a function which is very practicable in life, applicable in life, and that is a profit function. If x is the number of units produced, cost per unit is say rupees 2 and the fixed cost is rupees 1000. Then the total cost function, as you know, is the variable cost plus the fixed cost. So if we denote the total cost function by Cx, then Cx is equal to 2x plus 1000. Here 1000 is fixed cost and 2x is variable cost. Why it is variable? Because it depends upon the number of units produced. And as x varies, this 2x varies. So this is the reason this is called variable cost. So the cost function Cx is equal to 2x plus 1000. If selling price per unit is rupees 5, then the revenue function, which is denoted by Rx, is equal to 5x. It is also a variable function because it depends upon the variable x, and revenue depends upon the number of units sold. If you give the values to x, you can find the revenue. Here the selling price of 1 unit is 5. So therefore the selling price for x unit will be 5x. So Rx is equal to 5x is the revenue function. Now the profit function, we know the profit is revenue minus cost. So Px is equal to Rx minus Cx. Here Px denote the profit function. Therefore Px is equal to 5x minus that cost function, that is 2x plus 1000, and after simplification Px is equal to 3x minus 1000. So this is the profit function. So here is the example of the function in our practical life, and we have told you the cost function, the revenue functions and profit functions, and giving the values to x, you can find the cost, you can find the revenue, you can find the profit from these functions. Another way of defining some functions, those are called piecewise defined functions. For example, electricity charges are rupees 4 per unit for the first 100 units and rupees
5 per unit for the units 100 to the units 200. I mean in between 100 to 200 the rate is 5 rupees per unit and rupees 7 per unit for more than 200 units. How we can describe these in terms of mathematical function? Here you can see on the slide we are writing this function and we are taking the variable x to represent the units consumed. So the cost Cx will be equal to 4x if x lying between 0 to 100, because the rate is 4 rupees per unit for the first 100 units, and Cx is equal to 4 into 100 plus 5 into x minus 100 if x lies between 100 to 200. And here you can see here for the first 100 units we multiply by 4, and for the units which are in between 100 and 200, so we multiplied 5 by x minus 100. And now Cx is equal to 4 into 100 plus 5 into 100 plus 7 into x minus 200 when x is greater than 200. Here 4 into 100, this is for the first 100 units, and plus 5 into 100, this is the next 100 units for next 100 units, and 7 into x minus 200, these are the units which are greater than 200. So these are the examples of the functions. Function of several variable. اب تک ہم نے جتنے بھی فنکشن کی ایگزامپل لی ہیں وہ تمام 1 ویریبل کے فنکشن تھے. اب ہم ایگزامپل سیورل ویریبل کے فنکشن کی لیں گے. ہمارا یہ کورس کیل 1 کے کورس سے ڈفرنٹ اسی لیے ہے کہ کیل 1 کے فنکشن جتنے بھی ہیں وہ ہمارے پاس 1 ویریبل کے فنکشن تھے. اب ہمارے پاس جو فنکشن ہوں گے وہ ایک سے زیادہ ویریبل کے فنکشن ہوں گے. سو فنکشن آف ملٹی ویریبل، ان کی مثال کچھ ایسے ہے. اس کے لیے ہم سلائڈ پر آتے ہیں. دا ایریا آف اے ریکٹینگل ڈپینڈز اپون اٹس لینتھ اینڈ width بائی دا equation A is equal to LW. So we say that A is a function of L and W. So A is a function of L and W. If L or W changes, then A changes. The volume of a rectangular box depends upon the length L, width W, and height H, and it is given by the equation volume is equal to LWH. So we say that V is a function of LWH. یہاں پر اگر ہمارے پاس اس میں L میں W میں اور اس میں H میں اگر کوئی چینج آتی ہے، ان میں سے کسی میں بھی چینج آتی ہے تو والیوم میں چینج آتی ہے. اگلی ایگزامپل ہماری جو ہے وہ ایریا آف ٹرائنگل کی ہے. دا ایریا آف اے ٹرائنگل ڈپینڈز اپون اٹس بیس، لینتھ L اینڈ ہائٹ H, اینڈ از گیون بائی دا اکویشن ایریا از اکول ٹو ہاف LH. So we say that area is a function of L and H. The volume V of a right circular cylinder depends upon its radius and height H, and is given by the equation volume is equal to pi r square H. So we say that V is a function of R and H. ہم نے دیکھا کہ فنکشن جو ہے وہ ایک سے زیادہ ویریبل کا ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ فنکشن ایک ہی ویریبل کا ہو. کوئی چیز ایک سے زیادہ ویریبل پر ڈپینڈ کر سکتی ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے بڑی ابتدائی باتیں کی ہیں جس میں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ کیلکولس کیا ہوتی ہے. پھر ریفرنس ایکسس سسٹم پہ بات کی کیونکہ وہ بہت ضروری تھا اس کورس کے لیے. آگے ہماری تمام مثالیں
انہی ریفرنس ایکسس سسٹم پہ چلیں گی. فنکشن پر مزید بات ہم اگلے لیکچر میں کریں گے کہ اگر ہمارے پاس فنکشن مور دین ون ویریبل کا ہو تو اس کو ایویلویٹ کیسے کرنا ہے، فنکشن کی ویلیو کیسے معلوم کرنی ہے، اس کی لمٹ کیسے معلوم کرنی ہے، اس کا ڈیریویٹو کیسے معلوم کرنا ہے. یہ ہم آئندہ لیکچرز میں کریں گے. اس وقت کے لیے خدا حافظ. محترم ناظرین اور عزیز طالب علموں، السلام علیکم. آج ہمارے کورس کیل 2 کیلکولس آف ملٹی ویریبل کا 17th لیکچر ہے. اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے ایبسلیوٹ میکسیما اور ایبسلیوٹ مینیما